ایک عورت 5 آدمی کی پتنی بن گئی۔ جب ایک عورت 5 آدمی کی پتنی بن گئی تو سب نے کہا ایک کام کیا جائے۔ اس زمانے میں بڑا بڑا کمرہ نہیں چلتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں چلتی تھی، گفا کے اندر لوگ زندگی گزر و بسر کرتے تھے۔ کہا باری باری آنا، ایک بھائی کے لیے 1 سال، دوسرے بھائی کے لیے پھر دوسرا سال، تیسرے بھائی کے لیے تیسرا سال، یا پھر 5 آدمی کی باری کر دی گئی کہ آج فلاں دن تم، فلاں دن تم، فلاں دن تم، اسی طرح زندگی کاٹ لو۔ جب یہ کہہ دیا تو ماننا پڑے گا کہ 5 آدمی برابر تقسیم کر لو۔ اسلام تو نہیں ہے، اسلام تو نہیں ہے کہ اسلام حق بتاتا ہے، اسلام تو نہیں ہے کہ اسلام کفارہ بتلاتا ہے، اسلام تو نہیں ہے کہ بیوی اگر تم پر حرام ہو جائے تو کفارہ دے کر بھی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، اسلام تو نہیں کہ اپنے ہی پیسے سے اپنا ہی اس کو حل نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا۔ اب ایک پتنی اور 5 بھائی ہیں، 5 پانڈو ہیں۔ اچھا کیا کیا جائے؟ اگر دوسرا بھائی ایک ہی وقت میں ایک ہی کمرہ میں گھس جائے تو باہر میں چپل رکھ دی جائے، تاکہ دوسرے بھائی جب اس گھر کے اندر داخل ہو، اس گفے کے اندر داخل ہو تو پتہ چل جائے کہ نہیں، ایک بھائی پہلے سے اس پتنی کے پاس ہے، باہر میں چپل رکھ دیے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کہیں سے کتا آ گیا، کتے نے چپل کو اپنے منہ پر لٹکاتے ہوئے لے کر نکل گیا۔ دوسرا بھائی سوچا کہ دروپدی ابھی خالی ہے، ان کے پاس کوئی بھائی نہیں ہے، وہ سوچا کہ یہ ابھی تنہائی میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہی نیم ہے، یہ دستور ہے کہ جب کوئی اندر رہے گا ان کے ساتھ رہے گا تو باہر چپل رہے گی، آج تو باہر چپل ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا بھائی جلدی سے اس گھر کے اندر داخل ہوا، اور جیسے گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنے ایک اور پتی کے ساتھ مشغول ہے، اپنے ایک اور پتی کے ساتھ کھیل کر رہی ہے۔ جیسے یہ دیکھنا تھا دروپدی غصہ ہو گئے، غصے میں لال پیلا ہو گیا، آگ ببولا ہو گیا، اور جلدی سے باہر نکل آئے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ جب میں تمہارے کسی اور بھائی کے ساتھ ہو، جب میں کسی اور پتنی کے ساتھ ہوں تو تمہیں اندر آنے کی پرمیشن کیسے ملی؟ تمہیں اندر آنے کی اجازت کیسے ملی؟ باہر میں تمہیں چپل نہیں دکھائی دی؟ کہ باہر میں تو چپل نہیں ہے۔ کہ اچھا پتا کرو چپل کون لے گیا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی، چہار جانب دیکھنے لگے، گھور کے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دور میں دیکھتا کہ کتا اپنے منہ میں چپل لٹکا ہوئے نکل رہا ہے۔ دروپدی نے شراب دے دیا، قسم دے دی۔ کیا قسم دے دی؟ کیا اے کتے کی نسل، سنیے گا، اے کتے کی نسل، میں تمہیں شراب دے رہی ہوں، میں تمہیں قسم دے رہی ہوں، اور یہ قسم ہے کہ تم آج کے بعد سے تم اپنی بیوی سے بھی غلط کام کرو گے، بیوی کے ساتھ خواہش بجھاؤ گے، سہواس کرو گے، خواہش بجھاؤ گے تو کھلے عام کرو گے، سڑکوں پر کرو گے، گلیوں پر کرو گے، چوک چوراہے پر کرو گے۔ یعنی مطلب یہ تھا دروپدی کا کہ اے کتے کی نسل، اگر آج تم چپل چراتے نہیں، چپل یہاں سے لے جاتے نہیں، تو کوئی دوسرا شوہر جو ایک شوہر کے رہتے ہوئے اندر چلا گیا اور دونوں کو اس حال میں دیکھا کہ ہم دونوں سہواس پوری کر رہے تھے، ہم دونوں کھیل کر رہے تھے، آج کے بعد سے میں نے تمہیں یہ شراب دے دیا، اور تم بھی اگر کچھ کام کرو گے، اپنے لائف پارٹنر سے ملو گے تو کھلے عام کرو گے، چوراہے پہ کرو گے۔ اب اگر ان سے سوال کر لیا جائے کیا اس زمانے سے پہلے کتا تھا یا نہیں، لیکن ہم لوگ کریں گے نہیں، جیسا ماننا ہے تمہارا مانو۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ کتا جو سڑکوں پہ اب نظر آتے ہیں نا،
ان کا کہنا ہے کہ یہ द्रौपदी نے شراب دے دیا تھا، اس وقت سے باہر میں کتا ایسا کر رہا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ عقلی گھوڑا بھی اگر دوڑائیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی بہت سارے دعائیں بد دعائیں لگ جایا کرتی تھی، لیکن اس دور میں جن سے اگر کوئی سامان چرا رہا ہے، کسی کا گھر قبضہ کر رہا ہے، وہ بھی آج کل اتنے ایماندار نہیں رہے، اور جو چرا رہے ہیں وہ تو ایماندار اور نہیں رہے، تو آج کل کی دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اذا صلت المرأة خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ۔ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان میں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، عورت بھی، اور مجھے شاید ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مرد کے بالمقابل زیادہ نماز پڑھتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، میری ماں، کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہوگی، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں ایک ایسی عورت ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نیکی کا بھی کام کرتی ہے، نفلی نماز بھی ادا کرتی ہے، محلے میں غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، محلے میں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرتے ہیں، نیکیوں کے کام میں زیادہ دلچسپی ان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے فلا، تم اس عورت کے بارے میں یہ بھی بتاؤ کہ ان کا پڑوسی کے ساتھ کیسا حسن و سلوک ہے، ان کا پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اچھا برتاؤ نہیں ہے، جب چاہا اپنے پڑوسی کو لعن طعن کیا، جب چاہا اپنے پڑوسی کو گالی دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے کہ عورت اپنا منہ زیادہ چلایا کرتی ہے، غیبتیں کیا کرتی ہے، چغلیاں کیا کرتی ہے، اپنے پڑوسی کو ستایا کرتی ہے۔ اگر اس کا شوہر زیادہ پیسہ والا ہے، اس کا شوہر زیادہ پیسہ والا، زیادہ روپیہ والا ہے، یہ اپنے شوہر کے پیسوں سے ناز کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کی عورت کو حقیر سمجھتی ہے، اور جب جیسا چاہتی ہے بول دیتی ہے، الٹی سیدھی بول دیتی ہے، پڑوسیوں کی خبر نہیں لیتی ہے، پڑوسیوں کو کچھ بولتی ہے تو زیادہ تر گالیاں ہی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت کے اندر لا خیر فیہا من اہل النار ہیا من اہل النار، ایسی عورت کے اندر بھلائی نہیں ہے، یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے۔ جس عورت کے اندر یہ برائی پائی جائے کہ نماز تو ادا کرتی ہے، تہجد تو پڑھا کرتی ہے، نیکیوں کا کام تو کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو جب چاہتی ہے گالی دیتی ہے، جب چاہتی ہے پڑوسی کو گالی دیتی ہے۔ پتہ چلا پڑوسیوں کا حق کتنا ہے۔ میری ماں، پڑوسی سے اگر کسی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ تمہارے وجہ سے۔ مرد دن بھر واپس میں کام کرتا ہے، تھکا مندہ پسینے پسینے ہو کر آتے ہیں، آپ کو اچھی بات بتانی چاہیے تاکہ آپ کا شوہر خوش ہو جائے۔ جو تھکان پیدا ہوا، جو تھکاوٹی آئی ہے، آپ ان کے سامنے ایسی بات بولیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، پہلے سے موڈ بنا لیا جب میرے پتی گھر کے اندر آئیں گے۔ باتوں کو گڑنے میں عورت زیادہ ماہر ہے، پہلی باتوں کو بنا لیا کہ آج میرے شوہر کو آنے دو، ساری چیزیں بتاتے ہیں، باتوں کو گڑھ لیتی ہے، اور جیسے شوہر گھر کے اندر آتے ہیں شوہر سے ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، کبھی ساس کے خلاف، کبھی سسر کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، پڑوسی کے خلاف، اور وہ شوہر باہر میں تھکا مندہ چور چور ہو کر آتے ہیں، محنت و مزدوری کر کے آتے ہیں، ان کا پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ان ہائی پریشر میں ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں تو ان کا دماغ اور کھولتا ہے، ان کا جذبات اور بڑھ جاتا ہے، اور جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، تب لڑائی شروع کر دیتا ہے، تب مار شروع کر دیتا ہے، جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ آئے میری ماں، آئے میری بہنوں، آج میں ایک نصیحت آپ کو یہ کر کے جا رہا
ہوں، آپ کہیے گا آپ کو تجربہ کیسے ہوا؟ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا شوہر اگر آفس میں آتا ہے، آفس سے کام کر کے آتا ہے، دن بھر محنت و مزدوری کر کے آتا ہے، گھر میں کتنے ایسے معاملات پیش ہو جائے، تمہارے کسی بچے کا انتقال بھی ہو جائے تو تمہیں صبر کر لینا اور اپنے شوہر کو اس حال میں نہ بتانا، شوہر کو تھوڑا سستانے دینا، شوہر کو تھوڑا آرام کرنے دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری بہنوں، یہ آپ سے یہ نصیحت ہے کہ آپ سب سے زیادہ ان کاموں کو کرتے ہیں، ان کاموں سے باز آ جائیے۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ ہیا من اہل النار، یہ عورت جہنمی میں سے ہے۔ پھر ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ سنت وغیرہ کم پڑھتی ہے، اتنا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ان کا پڑوسی ان سے ناراض ہے؟ پڑوسی کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ، کیسا برتاؤ ہے؟ کہ ان کا پڑوسی خوش ہے، وہ جو کھاتا ہے اپنے پڑوسی کو کھلاتا ہے، پڑوسی کو کبھی گالی نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسی عورت ہیا من اہل الجنہ، جنتیوں میں سے ہے، جنتیوں میں سے ہے۔ تو اس حدیث میں کیا کہا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ اب مرد یہ سوچیں گے عورت کے بارے میں ذکر ہے، مرد کے بارے میں نہیں۔ آئیے میں اس صحابی کا واقعہ آپ کو بتا دوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جنگ کے میدان میں جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، لیکن جنگ ہار جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ پکڑنے کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں مکے والوں کے پاس بیچ دیا جاتا ہے۔ اور کون خریدتا ہے؟ حارث کے بیٹے خریدتے ہیں، اس لیے کہ خبیب ایک ایسا صحابی تھا جنہوں نے جنگ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ حارث کے بیٹے نے اس کو خرید لیا۔ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، مطلب یہ ہے ذاتی انتقام لینا ہے کہ میرے باپ کو تم نے قتل کیا ہے، تمہیں بھی اسی موقع پہ اسی بہانے پہ قتل کر دیں گے، اس نیت سے، اس ارادے سے اس کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد گھر لے گئے، خبیب کو گھر لے جایا گیا، مکہ لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ خبیب قید ہے، کبھی تو زنجیر سے باندھا جاتا ہے، ستونوں سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خبیب نے حارث کی بیٹی سے پوچھا اے حارث کی بیٹی، کوئی اسطورہ دے دو، سامان دے دو، بال وغیرہ کاٹنے کے لیے اس زمانے میں جو چلتا تھا، آج کل تو قینچی وغیرہ بلیٹ وغیرہ آگے، اس زمانے میں جو چلتا تھا دے دو۔ حارث کی بیٹی نے اس کو اسطورہ دیا۔ اتنے میں حارث کی بیٹی کی ایک بچہ دوڑتا وہ خبیب کے پاس آیا اور اس کی ران پر بیٹھ گیا۔ قیدی ہے خبیب، اس مثال کو غور سے سنیے گا۔ خبیب کے ران پر بیٹھ گیا۔ دشمن کی بیٹی حارث کی بیٹی، دشمن کی بیٹی، اس کا مطلب حارث کی بیٹی، کیونکہ انہی کے قید میں خبیب ہے۔ یہ من میں ڈرنے لگی کہ میرے دشمن، میرے قیدی کے ہاتھ میں میرا بچہ چلا گیا اور ان کے ہاتھ میں اسطورہ ہے، کاٹنے وغیرہ کا آلہ۔ یہ ڈر رہی ہے اللہ، یا جو جس چیز کو وہ مانتے تھے اس وقت، کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، یعنی قیدی کے ہاتھ میں اس کا بچہ چلا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حارث کی بیٹی، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے قید میں ہوں، تمہارے چنگل میں ہوں تو میں تمہاری اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ نہیں، تمہاری اس بچے کو قتل نہیں کروں گا، میرے حوالے ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے بچے کو ویسے ہی واپس کروں گا، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اس کو قید کر لیا گیا تھا اور اس کے ران پر وہ بچہ جا لیٹا تھا، کسی وجہ سے وہ بچہ چلا گیا تھا۔
میرے پیارے ساتھیوں، حارث کی بیٹی لکھتی ہے اور کہتی ہے میں نے آج تک خبیب جیسا کوئی قیدی نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کاٹنے والا، زخم کرنے والا آلہ ہے، استورا ہے، سامان ہے، کینچی ہے، بلیڈ ہے، اور ان کے ہاتھ میں میرا بچہ ہے اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، واپس کر دیا۔ اور ایک بات سنیے، خبیب ایک ایسا قیدی تھا، وہ لکھتے ہیں کہ جب اس کو پیلانوں سے مضبوط کر کے باندھ دیا جاتا، جنزیروں سے جکڑ دیا جاتا، ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہوتا، انگور کا گچھا ہوتا۔ یہ دیکھ کر تعجب کرتی کہ اس وقت مکے میں کوئی ایسا درخت جس میں پھل نہیں تھا، بے موسم تھا، لیکن ان کے پاس انگور کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس انگور کا خوشہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا ہے۔ ان کو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ان کو انگور کھلا رہا ہے۔ غیبی طور پر ان کا کیا عمل تھا دیکھیے گا آگے۔ اب اعلان ہو گیا کہ خبیب کو قتل کر دیا جائے، خبیب کو پھانسی دے دی جائے، خبیب کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جنجیر سے کھول دیا گیا اور ایک میدان میں لے جایا گیا، خبیب کو پھانسی دے دی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ ایک میدان میں لے گیا اور خبیب سے پوچھا خبیب اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، بتاؤ تمہاری انتم اچھا کیا ہے۔ قیدی سے لوگ پوچھتے ہیں نا، جیلر جو لوگ جیل گئے ہیں انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، قیدی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری انتم اچھا کیا ہے، اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، انتم اچھا کیا ہے؟ تو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ بہت لوگ یہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، اور بہت لوگ یہ ہوتا ہے کہ کہتا کہ مجھے اپنی ماں سے ملائیے، بیوی سے ملوائیے، بیٹی سے ملوائیے۔ اور آج کل تو کچھ لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ مرنا تو ہے ہی، لاؤ کچھ کھلا دو، کوئی حلوہ کھلا دو، پانی پوری کھلا دو، بریانی کھلا دو، کیا کیا بولتے ہیں لوگ کہ مرنا ہی ہے تو ماں باپ سے اور مل کے کیا فائدہ، کچھ کھلا دو۔ لیکن خبیب نے کہا مجھے ماں سے نہیں ملنا ہے، مجھے باپ سے نہیں ملنا ہے، مجھے کچھ کھانا بھی نہیں ہے، میری انتم اچھا ہی ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نفلی نماز ادا کرنے دو، 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، انتم اچھا ہے۔ جو انتم اچھا ہو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے خبیب 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ خبیب نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اس دن جلدی نماز پڑھ لی، جس نماز میں 5 منٹ کا ٹائم لگتا تھا 2 منٹ میں ہی پڑھ لیے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا تھا 5 منٹ میں ہی پڑھ لیے۔ اس کے بعد خبیب نے کہا اے ظالموں، اے کفار مشرکین، اے مکہ کے کافروں، میں اس لیے لمبی نماز ادا نہیں کیا تاکہ تم یہ سوچو گے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو پھانسی پسند نہیں ہے، اس لیے نماز میں طول کر رہا ہے، اس لیے نماز کو لمبی کر رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر آج نماز ہلکی پڑھی، میں نے جان بوجھ کر آج نماز ہلکی مختصر پڑھی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی اس واقعے میں نصیحت ہے کہ انتم اچھا کیا تھی ان کی کہ 2 رکعت نفلی نماز۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنے کا اہتمام کتنا کیا۔ نہیں کہا کہ میری بیوی سے ملوا دو، نہیں کہا کہ میری ماں سے ملوا دو، اگر کہا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیا کیا انتم اچھائیں سوچتے ہیں۔ پہلا صحابی خبیب، جنہوں نے پہلی مرتبہ پھانسی دینے سے پہلے، قتل کیے جانے سے پہلے نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے انگور کا خوشہ عطا کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہی انتم اچھا اس دنیا میں بھی پوچھی جائے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا جائے گا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟
دنیا میں بیوی بچوں کے لیے ہم اور آپ کیا نہ کرتے ہیں؟ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے کہ میرا لڑکے کا ہونا چاہیے، میں مر رہا ہوں مرنے دو لیکن میرا لڑکا کا ہونا چاہیے، میری بیوی خوش رہے گی تو ہمیں اچھا نام کرے گی ہمارا۔ دنیا میں ہم اور آپ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نہ کیا کرتے ہیں، کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کی اس دن کیا خواہش ہوگی جب کہا جائے گا کہ اے مجرموں بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ تمنا کریں گے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیجئے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیجئے، میں انہی کی وجہ سے دنیا میں حرام کمائی کیا کرتا تھا، میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیجئے، میں انہی کی وجہ سے حرام کمائی کیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے پر ساری چیزیں پتہ چلتا ہے، سچائی پتہ چلتا ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اور آپ مال کی محبت، مال کہاں سے آئے؟ حب المال و طول العمر، کہ مال کہاں سے آئے؟ انسان کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، مال کہاں سے آئے؟ حلال حرام کے اوپر تمیز نہیں، اتنا یاد رکھیے گا۔